السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ کی 40 ڈیز کی سیریز میں آج ہمارا ڈے 4 ہے۔ آج ہم جانیں گے استغفر اللہ سے زبان کی صفائی، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، زبان کی صفائی۔ انسان کے اندر سب سے پاورفل چیز اس کی زبان ہوتی ہے۔ یہ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جس سے وہ عزت بھی کما سکتا ہے، اور یہ زبان ہی ہوتی ہے جس سے انسان اپنی آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ دیکھنے میں اور کہنے میں تو یہ صرف ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی زندگی پہ بھی بہت ہوتا ہے، اور انسان کے آخرت پہ اور اس کی قبر پہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو چلیں آج ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا جب ہم بولتے ہیں تو اس کا حساب رکھتے ہیں؟ کیا ہم بات کرتے ہوئے کسی کا دل تو نہیں دکھاتے؟ کیا ہم بات کرتے ہوئے اپنی زبان سے کسی کے لیے بھلائی اور کسی کے لیے خیر نکالتے ہیں؟ زبان کی سب سے بڑی بیماریاں یہی ہیں: جھوٹ بولنا، اپنی زبان اور اپنے غلط الفاظ سے دوسروں کا دل دکھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، غصے میں نکالے گئے الفاظوں سے دوسروں کا دل دکھانا، فضول اور بیکار باتیں۔ جب انسان بے فضول جھوٹ بولتا ہے، کبھی عادتاً، کبھی مذاق میں، کبھی مجبوری میں، تو اس کا نقصان انسان کی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ غیبت کرنا، کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے پیچھے اس کی غیبت کرنا، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے یہ عمل۔ چغلی کرنا، دوسروں کی باتیں جا کے دوسروں کو بتانا، یہ سب سے برا اور گندا عمل ہے۔ غصے میں نکلے ہوئے الفاظ، آپ کو پتہ ہے جب آپ غصے میں بولتے ہیں، آپ کے نکلے ہوئے الفاظ ایک انسان کی زندگی پہ کتنا اثر کرتے ہوں، کب تک اس کی زندگی میں وہ الفاظ گردش کرتے ہوں، وہ کب تک احساس کمتری کا شکار رہتا ہو۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں نکالے گئے الفاظ دوسرے انسان کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتے ہیں؟ فضول اور بیکار باتیں کرنا۔ لیکن ان سب کا ایک حل ہے، وہ ہے استغفار۔ کیونکہ جب آپ مسلسل کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو آپ تمام برے عمل چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی زبان ہر وقت استغفار سے تر رہے گی تو آپ کی زبان پاکیزہ رہے گی۔ آپ کی زبان سے منسلک جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ چغلی ہے، وہ کسی سے حسد کرنا ہی کیوں نہیں ہے، وہ غصہ ہے، آپ کی زبان سے منسلک جتنی بھی بیماریاں ہیں، استغفار ان سب کو دور کر دیتا ہے۔ استغفار آپ کی زبان کو، آپ کے لہجے کو پرکشش کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی پہ بہت اثر کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، آپ کی زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لہجے کو اتنا پاکیزہ اور پرکشش کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ اور اللہ پاک آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کی زبان، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو اللہ پاک کی ذات اور اس کی مخلوق آپ سے خوش ہوگی، اور اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ میری مخلوق اگر تجھ سے خوش ہے تو میں تجھ سے خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ اس لیے آپ اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھا کریں، اپنی زبان پہ ہر وقت استغفار کا ورد جاری رکھا کریں۔ اس سے آپ کی زبان پاکیزہ اور صاف ہوگی، آپ کے دل کو ٹھنڈک پیدا ہوگی، اور جب آپ کی زبان پاکیزہ ہوگی تو بہت سے لوگوں کو آپ کی زبان سے نفع حاصل ہوگا، اور آپ کی خود کی بھی زندگی، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کے قبر کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل صاف ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کل جانا۔ پھر اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک
اچھے اخلاق والے انسان کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دنیا اور آخرت کی زندگی جیت جائیں گے، آپ فتح حاصل کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو، استغفار کے عمل کی مدد سے، استغفار سے مدد حاصل کرو اور اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو۔ آپ کی زبان پاکیزہ ہے تو رب آپ سے راضی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے تو دنیا اور آخرت آپ جیت جائیں گے۔ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے استغفار کا زیادہ سے زیادہ عمل کرو، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں اس طرح حصہ بنائیں جس طرح آپ کا سانس لینا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا سانس لینا ضروری ہے، اس طرح ہی ہر سانس کے ساتھ استغفار کہنا، رب کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، ان گناہوں پہ معافی مانگنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ آج سے ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کی چغلی نہیں کرنی، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی بری بات ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے تو ہم نے فوراً استغفار کرنا ہے اور جس کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ معاملہ حقوق البات میں آتا ہے اور حقوق البات کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آگے ہم یہ بھی جانیں گے۔ اپنے آپ سے عہد کریں کہ دل میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اور صرف اچھے اور فائدے والی باتیں کرنی ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو نفع دینا ہے نہ کہ نقصان۔ آپ خود سوچیں، جب تک آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے، غلط عمل نہیں چھوڑیں گے، آپ کی زندگی بہت بے سکون رہے گی۔ آپ کی چھوٹی سی غصے میں کہی گئی بات کسی کا دل توڑ دیتی ہے، ایک چھوٹی سی چغلی دو رشتوں کو الگ کر دیتی ہے، اور آپ کا غصہ تو انسان کی پوری زندگی ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اصل میں زبان کو کنٹرول کر لینا اپنے آپ کو کنٹرول کر لینے کو کہتے ہیں۔ اب پھر یہاں پہ ایک ہی سوال آتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح پاک کریں؟ ہم اپنی زبان کو استغفار کی مدد سے پاک کریں۔ ہر بات کہنے سے پہلے سوچیں، ضرور سوچیں، اور اگر آپ کو غصہ آیا ہے، شدید غصہ، تو وضو کریں اور استغفار کریں، آپ خود پہ کنٹرول پا لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی زبان کو استغفار کی عادت ڈال لیں، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں، اس کو عادی بنا لیں کہ ہر وقت استغفار ہی کرتا رہے، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، ہر ٹائم آپ اپنی زبان کو عادت ڈالیں کہ یہ زبان استغفار کرتی رہے۔ یقین جانیں استغفار آپ کو آپ کی زندگی میں بہت مدد دے گا، آپ کی زندگی خوشگوار کر دے گا، آپ کی زندگی خوبصورت کر دے گا۔ اور اگر اس سے زبان ہی پاک ہو جائے گی تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ زبان جس کے شر سے آپ سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب یہی پاک ہو جائے گی تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی زبان کو پاک کرے، ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے اور ہماری زبان سے، اس زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔